ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. ہے اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں، جو غیر امپورٹنٹ ہیں، اس کو کیا کر دو؟ بولو نا یار، نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورک شاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی. اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے، بڑے زبردست آدمی ہیں. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی، اور بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات جہاں سے لو، لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورک شاپ میں نے خود کروائی، تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے، جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم، موسٹ امپورٹنٹ، اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری امپورٹنٹ، یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا، جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے، وہ کام امپورٹنٹ ہے. اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا، وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا، وہ غیر امپورٹنٹ ہے. اب دیکھو، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، زندگی محدود ہے، آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے، اسکول نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا، میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں، میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا، کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں. میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں، ایک پرویزی تھا منکر حدیث، ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو. تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا، جو ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے، یا تو بڑا نیک آدمی ہے. تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر، تو اب وہ نہ پوستی آدمی، نہ وہ اسکول جا رہا ہے، نہ وہ کالج جا رہا ہے، نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے، نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے، کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں، کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے، میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے، برے لوگ آگے چلے جائیں گے. تو کمپٹیشن ہے، تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو. یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو، یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا. اس کے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے کریں، پیسے نہ لیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ. پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے، مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل حدیث میں، وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے، اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو، وہ غیر امپورٹنٹ ہے، وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھڈے میں پڑھتے ہوں، MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں، اور کوئی ان کو تقریر سنا، یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا یار.
بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے, میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں, یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے, جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط, امت کو اسی میں الجھا دیا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو, تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو, اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا, کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے, رہ جائیں گے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, لوگ تھے جو چلے گئے, انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا, جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ, جو برائیاں کی اس کا بدلہ. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ, اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے, وہ تو سارے مشرک تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے, تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا, چینج. فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں, جہنمی. لوگ طیش میں آتے. اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع. اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی, مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا, چینج. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے, اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا, علمھا عند ربی فی کتاب, وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتہ ہے. بھائی کتنا زبردست جواب دیا, علمھا عند ربی فی کتاب, اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے, کس کس نے کہاں جانا ہے. لا یضل ربی, میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے, جہنم میں. جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا, بھولے سے کہاں بھیج دیا, جہنم میں. تو اے فرعون اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی, اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کیا ہے, اس کے محل میں اس کے سامنے اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے, جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں. تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ. میں پوچھتا کیا ہوں, جواب کیا دیتے ہیں, یہ صحیح ہے نا. میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں. تو دیوانے نہیں تھے, بڑے عقل مند تھے, انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر آ گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا. تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مکھنچو چیلنج کر دے نا اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو, ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہو اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دو اس کا جواب دو. میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, تو ہوتے رہیں گے. آپ اپنے ہدف کو فوکس